جس کسی نے بھی ملتان کو کور کیا ہے پولیٹیکلی یا الیکٹورلی، اس کو پتہ ہے کہ گیلانیوں کی اور قریشیوں کی کتنی پرانی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی جو ہے وہ حلقوں کی لڑائی ہے، یہ اثر و رسوخ کی لڑائی ہے، یہ ایگوز کی لڑائی ہے، یہ پارٹیز کی لڑائی نہیں ہے، یہ شخصیات کی لڑائی ہے۔ جب شخصیات کی لڑائی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم بہک بھی جاتے ہیں، لیکن اپنے عہدے کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں جس توانائی کے ساتھ اسمبلی کے اندر باتیں کی اور جس قسم کی باتیں کی، اس کی جھلک ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کل کہا تھا اور آج میری پیشن کوئی سن لے، انہوں نے کہا تھا میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا، جھوٹ بولا تھا۔ یہ رہیں گے، یہ استعفیٰ واپس لیں گے، یہ استعفیٰ واپس لیں گے، یہ اسی کرسی کو چپکے رہیں گے۔ یہ ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ تھا۔ بنانے والا یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، چبانے کے اور ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں معزز ممبران سینٹ کو کہنا چاہ رہا ہوں، I am warning you, honorable members of the Senate, listen and pay attention to what I'm saying. I am saying, members of the Senate, the leader of the opposition is a compromised leader. He is a compromised leader. Don't rely on him. کیا آپ کو اپنی صفوں میں رضا ربانی جیسا منجھا ہوا پارلیمنٹرین دکھائی نہیں دیتا؟ آپ کو اپنی صفوں میں شہری رحمان صاحبہ جیسی منجھی ہوئی سیاستدان دکھائی نہیں دے رہی؟ ایک کمپرومائز، ایک بکا ہوا لیڈر آف دی اپوزیشن۔ اب ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک تو بڑا غم ہے، وہ یہ کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ پرائم منسٹر بن چکا ہے پاکستان کے اندر، اور میں پرائم منسٹر نہیں بنا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی پرائم منسٹر بننے کی خواہش جو ہے اس سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود بھی آگاہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے قریبی دوست بھی آگاہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب خود بھی اپنی خواہش سے آگاہ ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، اور بہت سارے مواقع پر وہ بطور کینڈیڈیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پیڈل بھی کر چکے ہیں۔ اب وہ اس کے اوپر کوئی بیان جاری کر دیں کہیں جی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، تو پھر حقائق کی ایک بحث چھڑ جائے گی جو بات کو کہیں دور تک لے جائے گی، اور پھر ہمیں میٹنگز کوٹ کرنی پڑیں گی جس کے اندر یہ بات چیت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنے عہدے کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ یہ درست بات ہے کہ جو مقامی لڑائی ہوتی ہے وہ بین الاقوامی لڑائیوں پر حاوی ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کو کس قسم کی نمائندگی کی ضرورت ہے، اور سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا پلیٹ فارم جو ہے وہ کن مقاصد کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیں نظر دورانی چاہیے تھی۔ کشمیر کے معاملات کس نہج پر کھڑے ہیں، ہندوستان کے مظالم وہاں پر کیسے ہو رہے ہیں، طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کہاں پر کھڑے ہیں، پاکستان کی سوورینٹی کے بارے میں اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے بل کے پاس ہونے کے بعد کس قسم کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، جہاں پر ہمارا نامزد شدہ امبیسڈر جو ہے مسعود خان صاحب، اس کے اوپر شدید قسم کے اعتراضات جاری کیے جا رہے ہیں۔ اور ضمناً میں ویسے کہوں کہ ہمیں بھی یہ نہیں کہ امریکہ کے اعتراضات کے پیش نظر میں بات کر رہا ہوں، ہمیں بھی کچھ سوچ سمجھ کے کینڈیڈیٹس بھیجنی چاہیے۔ ایک تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب لوگ ریٹائر نہیں ہوتے تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، بھئی آپ کیوں ریٹائر نہیں ہوتے؟ وہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ 65-70 سال کی عمر تک نہیں کر پائے، جو آپ 70 سال کی عمر کے بعد کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اگر کسی نے نومینیٹ کر ہی دیا ہے تو خود بھی بندے کو وڈرا کر لینا چاہیے، لیکن نومینیٹ کرنے والوں کی بھی جو سلیکشن ہے اس کو سلام ہے کہ ان کو سارے پاکستان میں سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے امریکہ جیسے ملک میں کوئی اور شخص نہیں ملا، اور بہت عرصہ پہلے جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، دوبارہ سے ان کو ریٹائرمنٹ میں سے نکال کر وہ انہوں نے لانچ کر دیا۔ یہ وہ چیلنجز ہے جس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کو توجہ دینی چاہیے، یہ وہ چیلنجز ہے جس کے اوپر نسیں پھلا کے اور گلا پھاڑ کر بات کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کا فارن منسٹر جو ہے اس کا دل کشمیر کے اوپر کتنا روتا ہے، اس کا افغانستان کے حالات کے اوپر اس کی کیا گرفت ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو وہ کیسے دیکھتا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کو بات کرنی چاہیے، لیکن حلقے کی سیاست کو ان فلورز کے اوپر جہاں سے آپ قوم کو بہتر ایشوز کے بارے میں اویئر کروا سکتے ہیں، میرے خیال میں نہ صرف وقت کا ضیاع ہے بلکہ اس پیسے کا بھی ضیاع ہے جو قوم شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر لگاتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس حکومت اور اس حکومت کے چلانے والوں نے جتنی تگ و دو کی ہے، جتنی بھاگ دوڑ کی ہے، IMF ڈکٹیٹڈ
اسٹیٹ بینک اٹانومی بل کو پاس کروانے کے لیے اس کے بعد تو لگتا تھا کہ اگر یہ بل پاس نہیں ہوا تو پاکستان خدا نہ خواستہ کل کو دھڑام سے گر جائے گا. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو تو یوسف رضا گیلانی کے ہاتھ چومنے چاہیے کہ ان کی وجہ سے اتنا ڈیسپریٹلی نیڈڈ بل جو ہے وہ پاس ہو گیا. الٹا وہ لیکچر دے رہے ہیں اس پارٹی کو جس کو وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں, اس پارٹی کو جس کے ممبران کے بارے میں, جس کی قیادت کے بارے میں وہ کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کرتے. وہ بلال بھٹو کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ آصف علی زرداری کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے توسط ان کو کیا کیا عہدے نصیب ہوئے, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یوسف رضا گیلانی ان کو قابل قبول نہیں, پیپلز پارٹی کی قیادت ان کو قابل قبول نہیں, وہ پارٹی جس سے وہ منسلک رہے ہیں وہ ان کو قابل قبول نہیں, لیکن ان کے دوسرے نمائندے ان کو قابل قبول ہیں. ان کو رضا ربانی بڑا یاد ہے, ان کو شیر رحمان صاحبہ بڑی یاد ہے, ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس پارٹی کو وہ کیسے چھوڑ کے گئے تھے. تو اگر یوسف رضا گیلانی نے یہ بات کی ہے کہ ٹرن کوٹ کوئی ہے تو اس کو دل پہ لینے کی بات نہیں ہے, اپنی جو پروفائل ہے سیاسی اس کو ذہن میں رکھیں. اور سب سے آخر میں ہم یہ بتا دیں کہ جب آپ اس قسم کی بات چیت کرتے ہیں تو اس میں جس کو آپ ہدف تنقید بناتے ہیں اس کا نقصان نہیں ہوتا. دیکھیں یوسف رضا گیلانی کی حیران کن غیر موجودگی کی وجہ سے حکومت کو جو فائدہ ہوا اور پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف جو اپوزیشن کا اپنا بیانیہ ہے, اس بل کی پیسج میں جو مدد ملی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کو ہم نے ہدف تنقید بنایا ہے. یوسف رضا گیلانی اپنی پارٹی قیادت کی مرضی کے بغیر یہ سیشن مس نہیں کر سکتے تھے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی کو اس حکومت کے ایک اہم نمائندے کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنانا جو بینیفیشری ہے ان کی غیر موجودگی کی, ایک بہت ہی حیران کن اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا احمقانہ بات لگتی ہے. تو میرے خیال میں اپنی پارٹیز کی پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے, اپنے عہدے کا تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے, اور اگر کوئی مقامی سیاست کی کوئی آپس میں لڑائی ہے جو کہ بہت بڑی لڑائی ہے تو اس کو پریس کانفرنسز کے ذریعے آپ مقامی پریس کلب میں بیٹھ کر بات کریں. بالکل محلے کی لڑائی کی طرح کی لڑائیاں لڑنا اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جچتا نہیں ہے پاکستان کے فارن منسٹر کو. تو اپنے عہدے کے مطابق میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی اپنے آپ کو کنڈکٹ نہیں کیا. اگر وہ اس قسم کی سیاست کو مقامی فورمز کے اوپر لاتے رہیں گے تو پھر امیج یہی بنے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر وزیر اعظم بھی بن گئے تو سوچ ان کی یونین کاؤنسل کے چیئرمین جیسی ہی رہے گی.